جانتے ہو ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کس جگہ پر دمبا ذبح کرتے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام یہ دمبا لے کر آئے. اچھا یہ دمبا کہاں سے لائے تھے جی؟ جنت سے. اچھا جنت انسانوں کے لیے ہے کہ جانوروں کے لیے ہے؟ پھر یہ دمبا جنت میں کہاں سے آ گیا؟ دمبے کا جنت میں کیا کام؟ تو بیان کرتے راوی کہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل جب ایک لڑکی سے نکاح کو لے کر دونوں میں انبن ہوئی، یعنی ہر کوئی چاہتا تھا میں اس سے نکاح کروں، دونوں میں سے ہر کوئی چاہتا تھا میں اس سے نکاح کروں، حالانکہ نکاح شرعن آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق ہونا تھا حابیل کا، لیکن قابیل بضد تھا کہ نکاح میں کروں گا. تو اس پر آدم علیہ السلام نے کہا کہ تم دونوں اللہ کی راہ میں قربانی دو، اللہ جس کی قربانی کو قبول کرے گا میں اس کا نکاح اس لڑکی سے کرا دوں گا. فرمایا گیا دونوں بیٹوں نے قربانی دی، اور اس وقت قربانی کی قبولیت کی ضمانت کیا تھی، نشانی کیا تھی؟ فرمایا گیا آسمان سے بادل کا ٹکڑا آتا تھا اور وہ قربانی کے جانور کو لے کر چلا جاتا تھا، جس کا جانور آسمان کی طرف اٹھا لیا جاتا سمجھو اس بات کی ضمانت ہے کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی. تو دونوں بیٹوں نے قربانی دی، آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے جانور ذبح کیا. اللہ رب العزت نے حابیل کے قربانی کو قبول کر لیا اور قابیل کی قربانی رد کر دی گئی. فرمایا گیا حابیل نے جو اللہ کی رضا کے لیے دمبا ذبح کیا تھا جسے بادل کا ٹکڑا جنت میں لے گیا تھا، یہ وہی دمبا تھا جس کو اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر جنت سے لا کر دوبارہ لٹا دیا گیا تھا، یہ وہی دمبا تھا. اب جانتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر فرماتے ہیں، بخاری شریف کے حدیث مبارکہ ہے، اے جبرائیل کیا کبھی ایسا بھی ہوا ہے جب تمہیں آسمان سے زمین کی طرف پوری طاقت کے ساتھ آنا پڑا ہو؟ تو جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری زندگی میں 4 موقع ایسے آئے ہیں جب مجھے پورے بالوں پر کی قوت کے ساتھ زمین کی طرف آنا پڑا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے وہ 4 مواقع کون سے ہیں؟ تو عرض کرتے جبرائیل علیہ السلام کے پہلی مرتبہ جب ابراہیم علیہ السلام کو نمرودیوں نے آگ میں ڈالا تھا، میں سدرہ پر تھا، رب کا حکم ہوا کہ اس سے پہلے کہ میرا خلیل آگ میں پہنچے جبرائیل فوراً جاؤ اور اپنے پر کو مار کر اس آگ کو باغ میں تبدیل کر دو. محبت سے کہیں آپ فرماتے میں پوری طاقت کے ساتھ آیا تھا اور ابراہیم علیہ السلام چل پڑے تھے، تھوڑی دوری پر تھے کہ آگ میں چلے جاتے، میں ان سے پہلے پہنچا اور میں نے پر مار کر آگ کو باغ بنا دیا ہے. دوسری مرتبہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری چلائی تھی، 2 فٹ کی دوری رہ گئی تھی، 2 فٹ کی دوری رہ گئی تھی بس کہ کام تمام ہو جاتا، میں سدرہ پر تھا، رب نے حکم دیا کہ جبرائیل فوراً جنت میں جاؤ، دمبا لے جاؤ، اسماعیل کو ہٹاؤ، اسماعیل کا بال بھی باقی نہیں ہونا چاہیے، اسماعیل کی جگہ دمبے کو لٹا دو. آپ ذرا سوچیں کتنی تیزی کے ساتھ آپ کو جانا آنا پڑا ہوگا. کہتے ہیں کہ میں جنت میں گیا، دمبا لے کر نیچے آیا، کتنی تیز رفتار رہی ہوگی. اسماعیل کو ہٹایا ہے، دمبے کو لٹایا ہے اور 2 فٹ کی دوری تھی، چھری آئی گردن پر چلی تو تب تک میں نے اسماعیل علیہ السلام کی جگہ دمبے کو ریپلیس کر دیا تھا، لٹا دیا تھا. تیسرا موقع کہتے یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے کنویں کے قریب ان کے کرتے کو اتارا، ان کے کھانے کو پھینک دیا اور پھر رسی سے ان کو باندھا اور باندھ کر کنویں میں لٹکایا. کنویں میں لٹکا کر ایک بھائی نے رسی پر کلہاڑی ماری یہاں تک کہ رسی کٹ گئی تھی اور یوسف علیہ السلام پانی کی طرف چل پڑے تھے. میں سدرہ پر بیٹھا دیکھ رہا تھا، رب نے فوراً حکم دیا کہ جبرائیل اس سے پہلے کہ یوسف نیچے پہنچے ان سے پہلے تم پہنچو اور میرے نبی کو اپنے پروں میں اٹھا لو. کتنی تیزی سے آئے ہوں گے، امیجن کریں آپ کہ یوسف علیہ السلام جا رہے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام ان سے پہلے نیچے پہنچ گئے، اتنی سپیڈ. اور چوتھا موقع یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد میں جب کفار نے آپ کا دندان مبارک شہید کیا تھا اور خون کا دھارا نکلا تھا، میں سدرہ پر تھا،
رب نے حکم دیا تھا جبرائیل فوراً جاؤ، اگر میرے محبوب کے خون کا ایک قطرہ زمین پر گر گیا تو زمین پر آگ لگ جائے گی، یعنی قیامت تک زمین پر سبزہ پیدا نہیں ہو سکے گا، اس لیے فوراً جاؤ اور گرنے والے خون کے قطرے کو اٹھا لو۔ جبرائیل السلام عرض کرتے آقا خون کا فوارہ نکل پڑا تھا، میں سدرہ پر تھا، میں پوری تیزی کے ساتھ آیا اور میں نے اس خون کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا ہے، زمین پر گرنے نہیں دیا بلکہ میں نے اس کو آسمان پر اچھال دیا ہے، آسمان پر۔ اب یہاں پر مفسرین بڑی پیاری بات بیان کرتے ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب فرشتوں کے سردار کی رفتار کا یہ عالم ہے تو انبیاء کے سردار کی رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ جبرائیل کی رفتار جب ایسی ہے کہ وہ جبرائیل جن کو اللہ نے محبوب کے صدقے میں پیدا کیا ہے، وہ جبرائیل کے جن کو رفتار بھی اللہ نے محبوب کے صدقے میں عطا کیا ہے، جب وہ جبرائیل اتنا برق رفتار ہے تو یقیناً ہمیں ماننا پڑے گا امام الانبیاء کو اللہ نے یقیناً وہ طاقت دی ہے کہ میرے آقا ایک مقام پر رہ کر بھی دنیا بھر میں موجود اپنے غلاموں کو دیکھتے بھی ہیں، ان کی آواز پر لبیک بھی فرماتے ہیں اور وہیں رہ کر ان کی مدد بھی فرمایا کرتے ہیں۔ اب بن ذبح کیے اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ ہو گئے۔